السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے فیصلہ مشکل تو نہیں۔ ناول کے رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ رحم سائیں، رحم رحم سائیں، اس پاگل کمعقل نمانی کو معاف کر دیں۔ یہ کمعقل آپ کی بزرگی سے واقف نہیں، آپ کی کرامات کو نہیں جانتی۔ یا پیر و مرشد اس گستاخی کو نہ سمجھ بچی جان کر معاف کر دیں۔ اماں روتی گر گراتی ہاتھ باندھے پیر صاحب کے قدموں میں سر رکھے التجائیں کر رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی غصے اور ناراضگی سے اسے گھور رہی تھی۔ مائی، اس آستانہ شریف میں آج تک کسی بڑے سے بڑے سرما کو بھی سچے پیر کی بزرگی اور کرامات سے انکار کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ جاہل کل کی چھوکری کی اتنی ہمت، اتنی جرت کہ سچے سائیں کے قدموں کو ہاتھ نہ لگائے۔ انجام جانتی ہے مائی؟ پیر صاحب کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے مرید خاص نے غصے سے یوں گھورا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بھسم کر دے گا۔ وہ ہٹا کٹا صحت مند بڑی بڑی مونچھوں والا سبز کرتا پہنے، رنگ برنگی موٹی موٹی موتیوں کی مالائیں گلے میں ڈالے مرید کم خنڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ سرخ انگارہ دہکتی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ اماں اس کی پرجلال آواز اور دھمکی سن کر دوبارہ انتہائی خوفزدہ ہو کر اس کی طرف پلٹی۔ ارے کمبخت، کرم و جلی، جنم جلی بدبخت، کیوں خود بھی گناہگار ہوتی ہے اور مجھے بھی گناہگار کرتی ہے؟ چل پیر سائیں سچے کے پاؤں چھو، ناک رگڑ، معافی مانگ، چل۔ سب کے سامنے اسے لتاڑتے ہوئے اماں نے زوردار 2 ہتھڑ اس کے رسید کیا تو وہ زمین پر لڑک گئی۔ دوبارہ اٹھتے ہوئے اس نے ایک خفگی بھری نظر اماں پر ڈالی اور کھڑے ہو کر نہایت مضبوط اور مستحکم لہجے میں بولی، اماں، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، پیغمبروں کو بھی نہیں۔ پیر صاحب تو پھر انسان ہیں، ہمارے جیسے دنیا دار بندے، پھر کیوں انہیں سجدہ کروں؟ نہیں اماں، میں سجدہ نہیں کروں گی اور نہ ہی پیروں کو ہاتھ لگاؤں گی۔ اس کے باغیانہ اٹل لہجے پر پیر صاحب کی نشیلی مخمور ادھ کھلی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ دہکتے انگاروں کی طرح یہ آنکھیں اس کے جسم کو نیزے کی انی کی طرح چھیدتی ہوئی چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ان گہری غضبناک اور سالم نگل جانے والی ان آنکھوں سے اسے شدید خوف محسوس ہوا۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن رک سی گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ ایک غیبی قدرتی طاقت اس کے اندر بھر گئی تھی۔ ایمان کی پختگی، حق و سچائی کی طاقت نے وقتی خوف اور شیطانی غلبے پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے تنی گردن کے ساتھ اماں کی خاموش التجائیں نظر انداز کرتے ہوئے پیر صاحب کو گھورا، جبکہ اماں خزاں کے پتے کی طرح زرد تھر تھر کانپتی اسے دیکھ رہی تھیں۔ پیر سائیں کی انگارے برساتی آنکھیں نادان اور خودسر بیٹی پر جمی تھیں۔ دونوں ہٹے کٹے مرید خون آشام نگاہوں سے ایک اشارے کے منتظر اس کو چیرنے پھاڑنے کو تیار تھے۔ یہاں اس آستانے پر سچے پیر سائیں سے نظریں ملا کر بات کرنے والے کی نگاہیں نکال دی جاتی تھیں۔ وہ تو پھر ایک کمزور کم عمر لڑکی تھی۔ اتنی جرت، اتنا تنتنا، سجدہ کرنے، پاؤں چھونے سے انکار، اس کے جرائم معمولی نہ تھے۔ اسے پھانسی پر بھی لٹکا دیا جاتا تو کوئی افسوس نہ کرتا، جبکہ معاملہ یہاں برعکس تھا۔ مرید سمجھ نہیں سکے کہ پیر صاحب اس لڑکی کے معاملے میں اتنی برداشت اور نرمی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں۔ وہ دوسری بار یہاں ماں کے ساتھ آئی تھی اور دونوں مرتبہ ہی گستاخی کی مرتکب ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ تو نادانی اور بچپنا جان کر اسے بخش دیا تھا، مگر اب اسے اتنی ڈھیل کیوں دے رہے تھے؟ میرے مرشد سائیں کا حکم ہو تو اس بدتمیز چھوکری کی زبان کھینچ۔ اس کے چہرے کا رنگ سائیں کی توہین کے احساس سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ نہیں اللہ رکھا، شاہ جی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے درمیان میں ہی روک دیا۔ وہ بہت حد تک خود پر قابو پا چکے تھے۔ انگارے برساتی لال بوٹی آنکھیں دوبارہ اعتدال پر آ گئی تھیں۔ مخمور نشیلی ادھ کھلی آنکھوں سے اماں کو دیکھا۔ مائی، ہم اللہ والے بزرگ لوگ ہیں اور بزرگوں کو ایسے کم عقل، جاہل، مذہب ناآشنا لوگ تنگ کرنے آتے ہیں، لیکن اس سے بزرگوں کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ بھی عفو و درگزر، رحم دلی کو پسند فرماتا ہے۔ جا، تجھے معاف کیا۔ انتہائی دھیمے سلجھے ہوئے مشفقانہ لہجہ اپنائے پیر صاحب ایک مکمل بدلے انسان لگے۔ کچھ دیر پہلے والا خونخوار وحشی روپ اتنی تیزی سے بدلنے پر وہ حیرانی سے اس مکار جعلی بہروپیے پیر کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچے پیر و مرشد سائیں زندہ باد۔ وہاں موجود مریدوں نے زوردار نعرہ مارا اور اماں مارے تشکر کے دوبارہ پیر صاحب کے قدموں میں جھک گئی۔ شاہ سائیں، آپ اللہ والے سچے پیر ہو، رب میری حیاتی بھی آپ کو دے۔ آپ نے اس کملی نمانی کو بخش دیا، میری جان قربان سچے سائیں پر۔
مائی ہم ایسے ہی نہیں یہاں پیر و مرشد بن کر مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں آنے والے وقت کا پیشگی علم ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کی عورت کو اپنے حاملہ ہونے کا علم بعد میں ہوتا ہے، ہمیں پہلے علم ہو جاتا ہے۔ موت اور پیدائش کا وقت بھی ہم جانتے ہیں۔ جب تم نے اپنی بیٹی کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے تمہیں منع کیا تھا، سمجھایا تھا اپنی اوقات سے اور رسم و رواج سے الگ نہ ہو۔ شہر جا کر پڑھنے والی لڑکیاں خود کو بہت اونچا، عالم فاضل اور دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مرید نے اس کی بات پر زور سے کہا اور کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تک کہ کمہار کی بیٹی 10 جماعتیں پڑھ کر سعید ابن سعید بزرگان دین کی اس علاقے کے بڑے پیر سائیں کی توہین پر آتی ہے۔ غصے اور طنز سے دان پیس کر کہا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، اللہ معاف کر۔ مریدوں نے یک زبان ہو کر کہا اور کانوں کو ہاتھ لگائے، جبکہ وہ ہونٹ بیچے خاموشی سے اس مکار جعلی پیر کو دیکھ رہی تھی، جس نے مذہب اور خدا کے نام کی آڑ میں اس چھوٹی سی پسماندہ بستی کے جاہل، غریب اور مشکلات کے مارے لوگوں کو اپنی چرب زبانی، جھوٹے معجزات اور غنڈوں جیسے پلے مریدوں کی مدد سے اپنے شیطانی پنجے میں یوں جکڑ رکھا تھا کہ نسل در نسل جس طرح یہ غریب ان پڑھ لوگ جہالت اور غربت آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے تھے، اسی طرح پیر سائی کا روب اور اس کی عقیدت بھی کوٹ کوٹ کر ذہنوں میں بھر دیتے تھے۔ پیدا ہونے والے ہر بچے کو پیر صاحب کے دستے شفقت سے گھٹی دلانا ثواب عظیم اور خوش قسمتی سمجھا جاتا تھا۔ بستی میں مرنے والا ہر انسان، خواہ وہ عورت ہوتا یا مرد، پیر سائیں کی دعا سے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جعلی پیر کے گھناؤنے اور مکروہ کرتوتوں سے کوئی واقف ہو بھی جاتا تو آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ آواز نکالنے والے کی زبان گدی سے کھینچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ اندھی عقیدت اور تعلیم کی عدم موجودگی نے ان لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، یا شاید ان کی بھوک اور غربت تھی کہ وہ خدا سے مانگنے کے بجائے پیر سائیں سے اپنی ضروریات طلب کرتے تھے، جو ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور بعض اوقات تو یہ قرض نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا۔ پھر آخر کار اس سے نجات کا ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ گھر کی کسی نوجوان کنواری کو آستانہ شریف کی خدمت کے لیے بلایا جاتا، وہ اللہ کی راہ میں دے دی جاتی تھی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والدین سے دور، وہ بظاہر تو اپنے عزیزوں اور لوگوں کی نظروں میں جنتی اور اللہ لوگ کہلائی جاتی تھی کہ جس کی دعا سے مرادیں بر آتی تھیں، مگر در حقیقت آستانہ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور وہ کس کی عیاشی کا سامان بنتی تھی، اس سے صرف وہی واقف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو آستانہ جانے والی کوئی لڑکی آج تک واپس نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس سے کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ چل مائی چل، سن، جا اپنے گھر، جا کے اپنی بیٹی اور اپنی سلامتی کے صدقے دے، نفل ادا کر، ہمارے سچے پیر بہت اونچے بزرگ ہیں، انہوں نے اس گستاخ کافر کو بھی معاف کر دیا، ورنہ چل جا، شاہ جی کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ دائیں طرف والے ملنگی مرید کی آواز سن کر وہ ایک دم ہی خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئی۔ امن نے انتہائی عقیدت سے پیر صاحب کے پاؤں چھوئے، جبکہ وہ عبادت یا پھر کسی نئی سازش کی تیاری میں مشغول تھے۔ بالکل خاموش، آنکھیں بند کیے تیزی سے تسبیح کے دانوں کو گھما رہے تھے۔ امن نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور دعائیں دیتی ہوئی واپس الٹے قدموں باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ پیر صاحب کی طرف پشت کر کے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بقول شاہ صاحب کے، جو بزرگوں کو پیٹ موڑ کر چلتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں، رحمتیں ان سے پیٹ موڑ کر چلتی ہیں۔ آشیانہ خاص پیر صاحب کا کمرہ تھا، اس سے کچھ دور برآمدے کے باہر ان کی جوتیاں دھری تھیں۔ جوتی پہن کر اس نے دائیں طرف ٹاہلی کے درختوں کے درمیان صفوں میں بیٹھے ملنگوں کو دیکھا، ہٹے کٹے خوفناک شکلوں، بڑی بڑی مونچھوں اور لمبے لمبے بالوں والے، سبز چوغے پہنے، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالے، زور و شور سے بھنگ گھونٹ رہے تھے۔ گھونٹنے والے ڈنڈوں سے بندھے گھنگروؤں سے فضا میں شور پیدا ہو رہا تھا۔ اس کچی سڑک پر، جو کہ آستانہ کے گیٹ سے لے کر خاص کمرے تک کا راستہ بھی تھی، سے کچھ دور بائیں طرف چند قبریں تھیں۔ لمبی لمبی سنگ مرمر کی قبروں پر سبز چادریں ڈالی گئی تھیں، ان پر گیندے کے ہار دھرے تھے۔ یہاں بھی دو مجاور بال بکھرائے سر کو دائیں بائیں مارتے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ آستانہ خاص میں جانے والے لوگ قبروں پر حسب توفیق رقم ضرور پھینکتے تھے، جن کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے یہ خدائی فوجدار یہاں موجود تھے، ورنہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو ان کی حفاظت قطعاً درکار نہ تھی۔ یہ بڑے شاہ اور ان کے والد کی قبریں تھیں۔ آستانہ کا احاطہ وسیع و عریض تھا،
درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخوں کو مٹی میں کھڑا کر کے ان پر کپڑوں کے لمبے لمبے رنگ برنگے رومال باندھ کر لٹکا دیے گئے تھے۔ احاطے کے چاروں طرف فصیل کی طرح چوڑی اور اونچی دیوار تھی۔ گیٹ پر بندھے خونخوار کتوں کی موجودگی میں کسی اجنبی کا اندر سے باہر جانا ناممکن تھا۔ چوکیدار نے گھر کر انہیں دیکھا۔ اماں نے ابھی تک اس کا بازو جکڑ رکھا تھا۔ وہ گاؤں جانے والی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ ملنگی جانتا ہے اس ناری کو، میں نے کیوں جانے دیا؟ پیر صاحب کی تسبیح کے تیزی سے گرتے دانے ٹھہر گئے اور پوری آنکھیں کھول کر انہوں نے دائیں بیٹھے مرید کو معنی خیز مسکراہٹ سمیت پوچھا، کیوں شاہ جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دوبارہ آنے کے لیے۔ انہوں نے عقابی نگاہیں دروازے پر جمائیں۔ اس وقت یہاں ملنگی اور اللہ رکھا کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور یہ دونوں ان کے خاص الخاص بندے تھے۔ میں سمجھا نہیں سرکار۔ لڑکی اتھری ضرور ہے، پر ہے بہت سونی۔ جیدار خوبصورت ناریاں میری کمزوری ہیں ملنگی۔ سمجھ گیا سرکار، سمجھ گیا۔ پھر کیا حکم ہے، لے آؤں آج رات؟ اس نے اکڑ کر کہا۔ نہ بیوقوف، لانا مشکل نہیں ہے۔ مزہ تب ہے جب خود چل کر میرے قدموں میں آ کر سر جھکائے۔ آئے گی سرکار، آئے گی۔ کیوں نہیں؟ اللہ رکھا نے بھی تائید کی۔ جانتا ہوں آ جائے گی۔ وہ میرے قدموں میں سر رکھ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگے گی۔ سب کے سامنے اس نے جو تذلیل کی ہے بھولنے والی نہیں۔ سچ سائیں، کھرا سچ۔ بولو اب کیا حکم ہے؟ ملنگی نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی نگرانی شروع کر دو۔ کون ملتا ہے، کون اس کے گھر آتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے، پل پل کی خبر دو مجھے۔ ایسا ہی ہوگا سرکار، میں آج ہی راکھو کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے سرکار، فکر ہی نہ کریں، کبھی شکایت کا موقع دیا ہے پہلے جو اب فکر مند ہیں؟ ٹھیک ہے ملنگی، اب تم جاؤ، میں ذرا آرام کر لوں، سر میں درد ہے، چل راکھے میرا سر دبا دے۔ اف، اس لڑکی کی باتوں نے دماغ گھما دیا میرا۔ پیر صاحب تخت پر دراز ہو گئے۔ رکھے نے سر دبانا شروع کر دیا۔ ملنگی باہر نکل گیا تھا راکھو کو ڈیوٹی سمجھانے۔ جو ہی آستانہ کی عمارت نظروں سے دور ہوئی، اس کے اندر کھولتا لاوا پھٹ پڑا۔ اماں تم کبھی نہیں سمجھو گی، کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے اس ذلیل گھٹیا انسان کے پیر چھو لوں، سجدہ کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اٹل اور پختہ لہجہ ہمیشہ کی طرح مضبوط تھا۔ ارے کمبخت، تو سمجھتی کیوں نہیں؟ ہم نعوذ باللہ اسے خدا تھوڑی سمجھتے ہیں۔ یہ سجدے کا مقصد شرک ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم گناہ گاروں سے نیک ہے۔ اس کی عزت ہم اسی لیے تو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ جن کے وسیلوں سے دعا قبول ہوتی ہے وہ اور ہی بزرگ ہوتے ہیں، ایسے پیر نہیں۔ اس کے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ سچ اماں، جب تم مجھے اس کے قدموں میں جھکنے کو کہہ رہی تھیں تو اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ماں مجھے غیر مرد اور جعلی گھٹیا پیر کے سامنے جھکنے کو کہہ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا اور اس نے پلو سے آنسو صاف کیے۔ ارے تو سمجھتی نہیں کمبخت، نصیب و جلی، ہائے میرے ربا، کیوں ایسی باتیں کر کے گناہگار ہوتی ہے اور مجھے بھی گناہگار کرتی ہے۔ تو جو یہ ہذیان بکتی ہے، یہ سب کسی نے سن لیا تو میری تکہ بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ اماں نے دان پیس کر اسے کوسا۔ یہ جھوٹ نہیں اماں، مجھے رجو نے بتایا تھا جس پر یہ سب بیت چکا ہے۔ رجو، وہ پاگل، جھلی، منحوس، طلاقن، ڈائن، بکتی ہے وہ۔ اسے پیر صاحب کی بے عزتی اور اس کی شان میں گستاخی کی سزا ملی ہے۔ سچے سائیں پر بہتان لگا کر خود کون سا سکھی رہی۔ ارے سیکھ لیں مشراں، سیکھ لیں۔ بہت شور مچاتی تھی وہ۔ اب پاگل ہو کر جانوروں کی طرح زنجیر سے بندھی گھر میں پڑی رہتی ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ دیکھ مشراں، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تجھے رب کا واسطہ میرا بڑھاپا نہ رول، سمجھ جا، سمجھ جا۔ ہائے، آج بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں تجھے مخالفت کے باوجود شہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے۔ اماں نے نہایت افسوس سے کہا تو اس نے تڑپ کر عذرتگی سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ اس کی ماں کے ذہن پر پیر صاحب کی بزرگی اور ظاہری شرافت پاکیزگی کا عکس بہت گہرا تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ خدا نخواستہ اتنے نیک بزرگان دین بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اس کا رعب و دبدبہ اور اجارہ داری تھی جس سے تمام گاؤں والے بہت ڈرتے تھے۔ اسی لیے تو ڈرا دھمکا کر اسے اطاعت پر مجبور کر رہی تھی کہ کہیں رجو جیسا ہی انجام نہ ہو۔ رضیہ اور فرجو اس کی ہم عمر ہی تھی، بستی کی سب سے خوبصورت اور جیدار لڑکی۔ اس کے بیاہ کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا جب پیر صاحب کی خدمت میں وہ سلام کرنے گئی۔ گورے گورے ہاتھ پاؤں سہاگنوں والی مہندی سے انگاروں کی طرح دہک رہے تھے، اور یہی لالی پیر صاحب کی آنکھوں میں خون بن گئی۔ اس رات کے بعد وہ جب 3 دن بعد واپس گھر پہنچی
تو اس کی زبان بولنے سے قاصر تھی۔ اس کا محبوب چاہنے والا شوہر جس نے اسے ناکردہ گناہ کی پاداش میں طلاق نامہ تھما کر گھر سے نکال دیا تھا، یہ دوسرا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی اور گلیوں میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کو اپنے ساتھ بیتی داستان سنانے لگتی۔ وہ پیر صاحب پر الزام لگا رہی تھی، انہیں اپنی عزت کا لٹیرا بتاتی تھی۔ بستی والوں نے اسے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پیر کے غنڈوں نے اسے پکڑ کر خوب مارا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ گھر والے بھی اس کے خلاف تھے کہ نہ جانے 3 راتیں کس عاشق کے ساتھ گزار کر آئی ہے اور اپنا گناہ چھپانے کی خاطر اب الزام پیر صاحب پر لگا رہی ہے۔ جب اپنوں کی ہی نظروں میں وہ مجرم تھی تو غیروں کو یقین کیسے آتا؟ اس نے چلا چلا کر اپنی بے گناہی اور پیر صاحب کے کرتوت بیان کیے، مگر کسی نے کان نہ دھرا۔ الٹا اسے بزرگوں کی شان میں گستاخی پر پاگل قرار دے کر زنجیر سے باندھ دیا گیا اور اس دن سے وہ عبرت کی علامت بن گئی تھی۔ بستی کی کوئی بھی لڑکی پہلے تو باہر ہی نہیں نکل سکتی تھی۔ اگر آستانہ ایک بار چلی جاتی اور خوش قسمتی سے جو اس قید خانے سے باہر نکل آتی تو زبان کبھی بھی وہاں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکتی تھی۔ رضیہ کا انجام سب کو سہما گیا تھا۔ انہی دنوں مشرا گاؤں آئی تھی۔ اس نے بھی رضیہ کی باتیں سنی تھیں اور اس کے لفظوں کی سچائی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں اور کربناک حالت میں اس کی دل کو تڑپا دینے والی چیخیں، اسے سب کچھ حقیقت لگتا تھا۔ وہ انسانوں کی پرکھ کا شعور رکھتی تھی، اسے سچائی اور فریب کی پہچان تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس کی سوچ بستی کے لوگوں کی طرح تنگ اور محدود نہ تھی۔ شہر میں رہ کر لوگوں کے متضاد رویوں کو دیکھا اور پرکھا تھا۔ کتابوں کی بدولت اس کا علم وسیع تھا، اسے مذہب کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل تھیں۔ شرک اور توحید کے درمیان جو فرق تھا جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شہر سے آتے ہی اسے جب پیر صاحب کے دربار میں حاضری کا حکم ملا تو اس نے اسے سجدہ کرنے، اس کے پاؤں چھونے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت اماں اسے لاعلم کہہ کر چھڑا لائی تھیں، مگر آج اس نے جو کچھ بھرے دربار میں سب کے سامنے پیر صاحب کو کہا تھا وہ اتنی جلدی نہیں بھلا سکتے تھے۔ نہ جانے اب انہوں نے اسے کیسے معاف کر دیا تھا، واپسی کی اجازت دے دی تھی، مگر ان کی اس معافی میں بھی اسے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ اماں کی طرح ضعیف الاعتقاد یا آنکھوں پر اندھی عقیدت کی پٹی نہیں باندھے ہوئے تھی۔ آج جن نظروں سے انہوں نے گھورا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اسی لیے بے حد پریشان تھی۔ آج اسے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ ہوتا تو کم از کم کچھ سہارا ہی ہوتا۔ اکیلی ماں بیٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اور اماں تو اسی کی طرفدار تھیں۔ وہ کیا کرے، کس سے کہے؟ بہت دیر سے پریشانی کی حالت میں بیٹھی وہ کچے صحن میں تنکے سے ٹیڑھی میڑھی لائنیں سی کھینچ رہی تھی۔ ان الجھی بکھری لائنوں کی طرح اس کا ذہن بھی الجھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اتنی محویت سے سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ آواز سن کر خوف سے اچھل پڑی۔ پھر میرو کو دیکھ کر اس سے سکون کی گہری سانس لی۔ توبہ میرو بھائی، تم نے تو ڈرا ہی دیا مجھے۔ آؤ ادھر چارپائی پر بیٹھو۔ میرو اس کا پھوپھی ذات تھا، دوسرے قصبے میں شوگر مل میں ملازم تھا۔ 2 ہفتوں بعد، مہینے بعد جب بھی گھر آتا تھا ان کے یہاں بھی ضرور آتا تھا۔ پھوپھی کا گاؤں ساتھ ہی کوس بھر کے فاصلے پر واقع تھا۔ مامی کدھر ہیں؟ کہیں گئی ہوئی ہیں کیا؟ اس نے متلاشی نظروں سے اماں کو ڈھونڈا۔ ہاں، ماسی خیرہ کی طرف گئی ہوئی ہے۔ تم سناؤ، پھوپھی کیسی ہے؟ گڈی کو بھی لے آتے نا، اتنے مہینے ہو گئے ملے ہوئے۔ اس نے اپنی سہیلی اور میرو کی بہن کا پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں بہت بہت سلام دیا ہے، اور گڈی کہہ رہی تھی کہ جب تک مشرا نہیں آئے گی وہ بھی نہیں آئے گی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ دل تو بہت کرتا ہے، مگر اماں کو اکیلا کیسے چھوڑوں؟ کیوں، پہلے بھی تو اماں کو اکیلا چھوڑ کر شہر چلی گئی تھی تم، اب 2-4 دن میں کیا ہو جائے گا؟ میرو نے طنز کیا۔ وہ تو پڑھائی کی خاطر مجبوراً جانا پڑا تھا نا، اس نے صفائی پیش کی۔ تو اب کسی اور کی خاطر مجبور نہیں ہو سکتی ہو؟ آس بھرے انداز میں بڑی گہری بات کر گیا تھا وہ۔ اس کی پلکیں لرز سی گئیں، دل کی دھڑکن بری طرح سے پامال ہوئی۔ بات بدلتے ہوئے جلدی سے اس نے پوچھا، بھائی میرو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ذہِ نصیب ارشاد۔ وہ اپنی بات کا اتنا خوبصورت رد عمل دے کر کھل اٹھا۔ اس کی گھبراہٹ اور شرماہٹ نے بہت سی سربستہ باتیں خوشبو کی طرح ہوا میں بکھیر دی تھیں۔ وہ آپ پیر صاحب کو تو جانتے ہیں نا؟ اس نے ایک دم ہی میرو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں لگا جیسے وہی اس کی بات سمجھ سکتا ہے، اس کی الجھن سلجھا سکتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو اس نے یہ باتیں میرو سے کہنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ شاید محبت اسے ہی کہتے ہیں۔ اعتبار اور اعتماد کا بندھن ہی محبت کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ دل کے راز، سارے دکھ، پریشانیاں، الجھنیں اسے ایک شخص سے شیئر کرنے کو چاہتا ہے جو بہت اپنا اور رازدار ہو۔ جانتا ہوں کیوں، کیا ہوا اسے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ کل اس نے مجھے اور اماں کو آستانہ پر بلایا تھا۔ میرو ایک دم سیدھا ہو بیٹھا، بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیوں؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں سیدھی راہ پر آئی ہوں یا ابھی تک شہر کی بے شرمی چھائی ہوئی ہے۔
مجھے اپنے قدموں پر جھکانا چاہتا ہے وہ۔ تم گئی کیوں تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اماں لے گئی تھی سلام کرانے۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ اوہو، ماسی بھی کمال کرتی ہے، کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس نے جھلا کر سر پٹکا۔ وہ پیر سائیں کو اچھی طرح جانتا تھا، اگرچہ اس بستی کا رہائشی نہ تھا، مگر بچپن سے یہاں ماموں کے گھر آتا جاتا تھا، ہر بندے سے واقف تھا۔ یہاں کے بیشتر جوان دوست تھے اور ان کی زبانی کبھی کبھار اسے بہت سی عجیب اور شرمناک باتیں اس پیر کے بارے میں سننے کو ملتی تھیں، اور جب بھی وہ انہیں اس پیر کے خلاف صف آرا کرتا وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے۔ کیا کرتے بیچارے، اس ظالم کے شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی روٹی روزی کا وسیلہ وہی تھا۔ یہ سب نہ بھی ہوتا تو وہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی زبان گدی سے نکلوا دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ بستی کے باہر تھر کے علاقے میں گاؤں کے نوجوانوں کی پرسرار اور سربریدہ لاشیں ملی تھیں، جو گاؤں والوں کے لیے بقول پیر صاحب قہر خداوندی تھا، اور گاؤں کے لوگ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ یہ بدنصیب جوان اپنی بہنوں کی حالت دیکھ کر غیرت سے جوش میں آ گئے تھے۔ پیر کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، الٹا خود عبرتناک موت کا شکار ہو کر دوسروں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کر اس نے پکارا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، بس اب جلدی سے مامی سے بات کرنا پڑے گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کون سی بات؟ یہی کہ تمہیں اس جعلی پیر سے بچانے کے لیے یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ میں اماں اور گڈی کو کل ہی ادھر بھیجتا ہوں، 10 دن کی چھٹی ہے میری، اور جانے سے پہلے میں تمہیں اپنے لیے محفوظ کرا لوں گا۔ مشرا نے پہلے تو حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کی تپش و الہانہ پن اور چہرے پر پھیلے عزم سے ایک دم ہی پلکیں جھکا لیں۔ دل شدت سے دھڑکا کہ مزید وہاں اس کی نگاہوں کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہ رہا۔ اس کے روکنے کے باوجود اندر بھاگ گئی، اور اس کا جاندار بھرپور قہقہ ہوا میں مسرت کے شادیانے سنا گیا۔ شاہ جی، اس دفعہ بارش بالکل نہیں ہوئی، پانی کی کمی کی وجہ سے فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے، اسی لیے چڑھاوا نہ چڑھ سکا، نظر نہ دے سکا۔ سچے سائیں، اس دفعہ معافی دے دیں۔ خیرو شاہ سائیں کے قدموں میں سر رکھے گڑ گڑا رہا تھا۔ ملنگی نے تخت پر بیٹھے بیٹھے ایک زوردار لات اسے رسید کی تو وہ لڑک کر دور جا گرا۔ اوئے ہڈ حرام، بے فیض، بھول گیا وہ ویلا جب تیری بیٹی کے بیاہ کا سارا خرچہ شاہ سائی نے اٹھایا تھا؟ تیرے پاس تھا کیا؟ 4 پیسے تو تھے نہیں، جنج کو برف والا پانی ہی پلا دیتا۔ اب 1 سال بعد اللہ واسطے نظر نیاز ہوتی ہے، یاد رکھ تیرا سارا حساب کتاب پکے کاغذوں پر تیرے انگوٹھے سمیت ہمارے پاس پڑا ہے، ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیا تو ساری عمر جیل میں چھتر کھائے گا۔ ملنگی نے دھمکی دی۔ نہیں سائیں، رحم، سچے سائیں، مجھ پر رحم کریں، میں بڑا غریب کمی ہوں، آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے وہ میں جان دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ سائیں، ایک اور رحم کریں، میرا پتر کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میری بچیاں بھوکی مر جائیں گی، اس دفعہ معافی دے دیں، اگلے سال زیادہ محنت کروں گا، یہ کسر بھی نکال دوں گا۔ خیرو ہاتھ باندھے معافی مانگ رہا تھا۔ میلے چیکٹ، نہایت باریک قمیض اور میلی سی پرانی دھوتی پہنے، ننگے پاؤں، کمزور، دبلا پتلا، بیماری کا بوجھ اٹھائے خیرو اس وقت بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جب معاف کیا، تیرے بڑھاپے پر ترس آ گیا مجھے، شاہ سائیں نے ہاتھ اٹھا کر شاہانہ انداز میں رعب سے کہا۔ سائیں، آپ ہر دفعہ اس کمین کو معاف کر دیتے ہیں، اس حرام کو بھی بہانوں کی عادت پڑ گئی ہے، مکاری سے رو پیٹ کر نذرانے سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اللہ رکھے نے اسے غضبناک نگاہوں سے گھور کر شاہ جی کو دیکھا۔ چل رکھا چھوڑ، میں لوگوں کا خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ سن خیرو، تو اکیلا ہے، بیٹا تیرا نہیں، تو اپنی بیٹی کو آستانہ بھیج دیا کر، کام کاج کے لیے پاک دامن بیویوں کے کام کر کے ثواب ملے گا اسے، مخلوق خدا کی خدمت سے تمہارے بھی حالات سدھریں گے اور چڑھاوا بھی نہیں دینا پڑے گا۔ پیر سائیں نے نہایت احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ خیرو تو جیسے زندہ ہو گیا تھا، مارے تشکر اور خوشی سے دوبارہ قدموں میں لوٹ گیا، زور زور سے پاؤں دباتے ہوئے وہ پاؤں چوم بھی رہا تھا۔ سلامت رہو سائیں، خدا حیاتی دے، میری زندگی بھی آپ کو لگے، عزت و شان ملے، بس اب جاؤ اور کل سے بیٹی کو کام پر بھیج دینا، کھانا بھی مفت ملے گا اور آستانہ کی پاک دامن بی بی بن کر اچھی اور نیک باتیں سیکھے گی۔ ملنگی نے معنی خیزی سے شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے خیرو کو حکم دیا۔ وہ الٹے قدموں جھکا ہوا سر لیے نکل گیا۔ سائیں مراقبے میں چلے گئے تھے یا پھر آنے والے لمحات کی رنگینی میں کھو گئے تھے۔ ملنگی نے دل میں سوچا، شاہ صاحب بہت چالاک انسان ہیں، شکار کو اس طرح پھندے میں پھنسا کر شکار کرتے ہیں کہ بیچارہ تڑپ بھی نہ سکے۔ بہت دن پہلے وہ پیر صاحب کو یہ خبر دے چکا تھا کہ خیرو کے گھر غربت کی گندی چادر تلے ایک ایسا نایاب ہیرا چھپا ہے جسے دیکھنے اور چھونے کی وہ بار بار حسرت کریں گے،
اور آج وہ نادر موقع ہاتھ آ گیا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سائیں جمال محمد کی بیوی اور ساتھ میں کچھ دوسری مستورات آئی ہیں نظر کے لیے۔ ایک مرید نے اندر آ کر اطلاع دی۔ ملنگی اور اللہ رکھا فوراً مستعد ہو گئے۔ تسبیح گھماتے ہوئے زوردار آواز میں اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرنے لگے۔ ایک دم ہی سارا ماحول عجیب خوابناک اور پرتقدس سا ہو گیا۔ سائیں سلام سائیں، سب باری باری اندر داخل ہو کر قدموں کو دونوں ہاتھ لگا کر سلام کرتیں اور انہی ہاتھوں کو چوم کر ماتھے سے لگاتیں اور ادب سے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ جاتی تھیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تھال تھا جس میں شکر، آٹا اور گھی تھا۔ کچھ حلوہ، چاول اور روٹی پکا کر بھی لائی تھیں۔ پیر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی نیاز قبول کی اور 2-3 مرید سارا سامان لے کر باہر چلے گئے۔ سائیں عرض تھی آپ سے میری ایک۔ جمال محمد جو شہر میں انسپیکٹر لگا ہوا تھا، اس کی بیوی ہاتھ باندھے دو زانوں سائیں کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بول اماں کیا عرض ہے، بس میں ہوا تو ضرور دیں گے۔ سائیں میرے سچے سائیں، آپ کے ہی بس میں ہے، مجھے ایک بیٹا چاہیے سائیں، آپ دعا کرو مجھے رب جلدی سے بیٹا دے دے۔ آپ کی دعا اور دوا کی ضرورت ہے سرکار۔ وہ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی۔ کریں گے ضرور کریں گے، تیرے لیے بیٹا رب سے مانگیں گے۔ یہ تعویذ لے جا، ایک گلے میں باندھ لینا، ایک پیٹ پر باندھ لینا اور 2 تعویذ اپنے خاوند کے پیٹ پر اور گلے میں ڈال دینا۔ کالے بکرے کا صدقہ آستانے کے لیے دے جا، بس سمجھ لے تجھے بیٹا مل گیا۔ شاہ صاحب نے پڑیوں میں بندے تعویذ اسے دیتے ہوئے کہا اور مارے خوشی کے اس نے شاہ سائیں کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ دعائیں دیتی وہ یوں باہر نکلی جیسے بیٹا واقعی اسے مل گیا ہو۔ ان لوگوں کا اندھا اعتماد تھا کہ کبھی جب اللہ کی طرف سے حقیقتاً ایسا واقعہ ہو جاتا، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا یا کوئی بیماری سے شفا پاتا، تو اسے پیر صاحب کی کرامت کا فیض ہی سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں جہالت اتنی زیادہ تھی کہ خدا سے براہ راست مانگنے کا نہ انہیں علم تھا نہ شعور۔ سچ ہے تعلیم خدا کو پہچاننے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ سائیں جمال محمد انسپیکٹر کی بیوی بڑی دل والی ہے، بڑی نظر نیاز کرتی ہے۔ ملنگی نے کپڑا اٹھا کر بڑے تھال میں جھانکا، پھر مڑ کر پیر صاحب کو اطلاع دی۔ ہاں بیٹا چاہتی ہے، اتنا آسان نہیں بیٹا مل جانا، بزرگوں کی خدمت کرے گی تو مرادیں پائے گی نا۔ پیر صاحب نے بھی ہنس کر کہا، سائیں بچہ لایا ہے، اجازت ہو تو اندر بھیج دوں؟ باہر سے دربان نے اندر جھانک کر پوچھا۔ ایک تو اس دن مرید سے میں سخت تنگ آ گیا ہوں، کمبخت بیوی سے اتنا ڈرتا ہے، نہ گھر والی سنبھالی جاتی ہے نہ بہو، دونوں لڑتی ہیں تو میرے پاس دوڑا چلا آتا ہے۔ پیر صاحب نے برا سا منہ بنا کر کہا، سائیں اس کو نظر کے لیے بھاری رقم کا کہیں نا، پھر مڑ کر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ رکھا نے تجویز دی، سب کچھ تو دے چکا، اب اور کیا دے گا؟ حتیٰ کہ بیوی اور بہو کا زیور بھی بیچ کر ان کے لیے تعویذ لیتا رہا ہے، مگر ان دونوں لڑاکا عورتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑ لڑ کر بیچارے غریب بندے کو عذاب میں ڈال رکھا ہے، تو پھر سائیں واپس کر دوں؟ دربان نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھیج دو واپس اسے، ابھی میرا موڈ نہیں اس کے دکھڑے سننے کا۔ پیر صاحب نے تنگ آ کر اسے واپس جانے کا حکم دے دیا اور خود پاؤں پسار کر گاؤ تکیے کے سہارے لیٹ گئے۔ ملنگی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ اماں کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ پھپھو نے 10 دن کے اندر اندر نہ صرف ہاں کروائی تھی بلکہ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میرو کے واپس جانے سے پہلے پہلے وہ رخصتی کروا لینا چاہتی تھی اور اس میں میرو کی بھی مرضی شامل تھی۔ وہ اتنی جلدی اماں کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، پر اماں خود اپنے بڑھاپے سے خائف تھی۔ پیر صاحب کا خوف الگ سوار تھا، اسی لیے تمام کام چپ چپاتے ہی کیا گیا تھا۔ دونوں گھرانوں کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، مگر اماں شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ پیر صاحب ایسے ہی نہیں اس بستی کے کرتا دھرتا بن گئے۔ ان کے چھوڑے ہوئے جاسوسوں نے یہ اطلاع ان تک پہنچا دی تھی اور وہ اب مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ سرکار تلے کمار کی گھر والی آئی ہے، اندر بھیج دوں؟ باہر سے ایک مرید نے جھانک کر پوچھا۔ ہاں بھیجو۔ ملنگی تیار ہونا؟ شاہ جی نے اپنے مرید خاص سے پوچھا۔ جی سائیں بالکل تیار ہوں۔ دونوں مریدوں نے زور زور سے حق اللہ کا زوردار نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ پیر صاحب خود تیزی سے تسبیح پھیر رہے تھے، چہرے پر جلالی نور چھا گیا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے روح بدلتے تھے کہ کوئی چلنے والے پہلے پیر کو دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا۔ سلام سائیں، سکینہ نے دروازے سے ہی زوردار سلام مارا اور دونوں ہاتھ باندھے سر جھکا کر کانپتے دل سے پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دل ڈول سا رہا تھا، انجانے خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ بہت دیر سائیں کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی گویا ہوئیں۔ سائیں نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں آرام سے بیٹھ، ابھی تجھ سے بات ہوتی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ ملنگی نے اسے گھورا تو وہ سہم کر بیٹھ گئی۔ دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ چھٹی حس خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تسبیح کے آخری دانے پر شاہ جی نے زوردار نعرہ مارا، تسبیح چادر کے نیچے رکھی، آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا
اور گرجدار آواز میں بولے، اس گاؤں میں کسی عورت کو حمل کا پتہ، ماں کو پیدا ہونے والے بچے کا پتہ، کنواری ناری کو شادی کا پتہ اور مردے کو موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ سب جانتا ہوں مائی، سب، جو کچھ اس بستی کے ہر گھر میں ہوتا ہے۔ سنا تم نے، سنا؟ بوڑھی سکینہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے، گڑ گڑا کر بولی، حق سائیں سچ، آپ بزرگ ہیں، کشف کرامات والے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو پھر تو نے اپنی بیٹی کی منگنی چوری چھپے کیوں کی؟ پیر صاحب کا سوال اس کے ہوش اڑا گیا، اوپر سے ان کا روب دبدبا۔ نہ سائیں نہ، چوری چھپے نہیں کی، ہم غریب ہیں، نمانی اکیلی عورت اکٹ نہیں کر سکتی، اسی لیے سادگی سے اپنی دھی کو اس کی پھوپھی کے گھر ہاں کر دی۔ او جھلی مائی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے گاؤں کی عزت، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ کیا سوچتے ہوں گے دوسرے پنڈ والے؟ ہم گاؤں کی بچیوں کا سہارا بھی نہیں دے سکتے۔ سن مائی، اس گاؤں کے سارے معاملات اور عزت ہمارے دم سے ہے، فکر نہ کر، شادی سے پہلے ہمیں بتا دینا، ہم تمہاری بیٹی کو شان سے رخصت کریں گے، تاکہ دوسرے پنڈ والوں کو بھی پتہ چل جائے ہم اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ پیر صاحب کے نرم اور حوصلہ افزا لہجے سے مائی سکینہ کو کافی ڈھارس ملی۔ سائیں آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اللہ آپ کو حیاتی دے، بزرگی میں اضافہ ہو، بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مائی سکینہ کے دل سے سارے خوف اندیشے ختم ہو گئے تھے۔ پیر صاحب کی عزت دل میں اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مشراں کو جھٹلاتی، توبہ استغفار کرنے لگی کہ اس کی باتوں میں آ کر وہ بھی گناہگار ہوتی رہی تھی اور پیر سائیں کے بارے میں غلط سلط سوچیں ذہن میں گھس گئی تھیں۔ اب سر جھٹکتی، وہ خود کو لعنت ملامت کرتی شادم و فرحاں گھر واپس آ رہی تھی۔ زیادہ شور شرابہ تو تھا نہیں، دونوں ماں بیٹیاں اکیلی کیا کر سکتی تھیں، اسی لیے بارات بھی بہت کم بلوائی گئی تھی۔ بس پھوپھی کا گھر اور شہر والے چاچا ہی شامل تھے، وہ بھی پھوپھی کے گھر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھوپھی کے پہلے بیٹے کی شادی تھی، وہ خاصا اکٹ کر رہی تھی۔ میرو اور اس کے دوستوں نے سارا انتظام سنبھال رکھا تھا، جبکہ ان کے یہاں کا کام 2 دن پہلے ہی سے پیر سائیں کے مریدوں نے سنبھال لیا تھا۔ پورے گاؤں میں پیر سائیں کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ بیوہ عورت کی یتیم بچی کی شادی اپنے پیسوں سے اپنے خرچ پر اپنی زیر نگرانی کروا رہے تھے۔ گاؤں والے تو ان کے اندھے مرید ہو چکے تھے۔ سکینہ مائی تو خود پیر سائیں پر جان نچھاور کر دیتی تو کم تھا، البتہ مشرا بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ پیر سائیں کی شادی میں اتنی دلچسپی اور دوسری طرف مکمل خاموشی بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس نے تو پیر صاحب کو ناراض کیا تھا، پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گاؤں والے تو ایک طرف، اماں تو خود ان کی شرافت اور خدا ترسی پر انہیں خدا کا درجہ دینے کو تیار تھی، اور انہی وسوسوں اور الجھنوں کے درمیان ڈولتے ہوئے شادی کا دن آ پہنچا۔ ماسی خیرہ کی پوتیاں جو اس کی ہم عمر تھیں، رات سے اس کے ساتھ تھیں۔ اسے اماں کو اکیلا چھوڑنے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اماں بھی اکلوتی بیٹی کی جدائی کے غم سے نڈھال تھی، مگر یہ حوصلہ بھی تھا کہ وہ پرائے گھر نہیں بلکہ اپنے عزیزوں میں قریب ہی جا رہی تھی۔ بارات روایتی جوش و خروش سے آئی، ڈھول کی تھاپ پر میرو کے دوست خوب بھنگڑا ڈال رہے تھے، پٹاخوں نے فضا میں ہر طرف بارود کی بو پھیلا دی تھی۔ جو ہی بارات بستی میں داخل ہوئی، سارا گاؤں چھتوں پر گلیوں میں امڑ آیا۔ عورتیں چھتوں سے باراتیوں کو ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے دیکھ رہی تھیں۔ اگرچہ باراتی زیادہ نہ تھے مگر پھر بھی خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ میرو موتیا سوٹ پہنے، سیرا لگائے، لال گوٹے والا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، تیلے والی جوتی اور مہندی لگے ہاتھوں میں رنگ برنگ چوڑیوں سے بنے گہنے پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بستی کی لڑکیاں دلہا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے دھکم پل کر رہی تھیں۔ بارات کو آستانہ کے مریدوں نے چارپائیوں پر بٹھا دیا تھا۔ نسرین پروین بھی بارات کا شور سن کر اس کے پاس سے اٹھ کر باہر بھاگ گئی تھیں۔ اب میرو کو دیکھ کر اسے ساری تفصیل سنا بھی رہی تھیں اور اسے چھیڑ بھی رہی تھیں، جبکہ وہ دھیمی سی شرمیلی مسکان کے ساتھ سر جھکائے خاموشی سے ان کی پرلطف باتیں سن رہی تھی۔ تصور کی آنکھ سے وہ میرو کو دلہا بنا دیکھ رہی تھی۔ اماں کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک باہر، وہ بھوکلائی سی پھر رہی تھی۔ گڈی، پھوپھی اور چاچی بری کا جوڑا جوتا اور زیورات لے کر اندر آئیں۔ گڈی نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا، پھوپھی نے بھی خوب پیار سے اس کی بلائیں لیں، اور پھر جب اسے دلہن بنایا جا رہا تھا تو اماں نے اندر جھانک کر اطلاع دی، زینب، میرو حاضری کے لیے آستانہ جا رہا ہے، تم کو جانا ہے؟ زینب پھوپھی فوراً باہر نکل گئی۔ ان کی بستی میں یہ رسم تھی کہ دلہا کو نکاح سے پہلے پیر سائیں کے آستانہ شریف پر حاضری دے کر اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ ان کی دعا اور اجازت کے بعد نکاح ہوتا تھا، اور اب میرو بھی حاضری کے لیے جا رہا تھا۔ گڈی اور چاچی بھی ان کے ساتھ ساتھ باہر چلی گئی تھیں۔ نسرین اسے چھیڑ رہی تھی، عجیب سنسنی خیز دل کو سرور بخشنے والی باتیں کر رہی تھی وہ، مگر جانے کیوں ایک دم ہی اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگی، عجیب سی بےقلی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔
دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ کر بے دردی سے مسل ڈالا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم اچانک ہی اندر کیسا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ارے غضب ہو گیا، میرو کو سانپ نے ڈس لیا، میرو مر گیا۔ باہر سے کسی لڑکی نے دروازے میں کھڑے ہو کر چیختے ہوئے اطلاع دی تو اسے یوں لگا جیسے پوری کائنات ایک دم ساکت ہو گئی ہو۔ وہ پتھر کی طرح منجمد بیٹھی رہ گئی، تنہا، اکیلی۔ لمحوں میں ہی سب اسے چھوڑ گئے، پھر ایک دم ہی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ چاروں طرف شور، بین، رونے پیٹنے کی آوازیں، کوہرام مچا تھا۔ وہ تنہا گم ہوتے حواسوں سے دل تھامے سوچ رہی تھی کہ اس کی کیفیت بے جا نہ تھی۔ یہ اداسی، یہ بے کلی، بے چینی، طوفان کی آمد سے قبل کی جو خاموشی اس کے من اندر در آئی تھی، سب سچ تھا۔ اسے اب تک یہ سب کچھ رونے کی آوازیں جیسے خواب میں محسوس ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کھڑی تھی، بیٹھی تھی، کہاں تھی اور کیا تھی۔ سب کچھ گڈمٹ ہو گیا تھا، ہر چیز اپنی حیثیت، اپنا مقام کھو رہی تھی۔ تبھی بین کرتی پھوپھی دروازے کے پٹ بری طرح دھکیل کر اندر آئی اور اسے ایک دو ہتھڑ مار کر کوسنے لگی۔ ارے ڈائن منحوس، میرا میرو مر گیا، کھا گئی تو میرے بچے کو۔ ہائے ربا، تو مر جاتی، میرا لال بچ جاتا، ڈائن تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ نہیں نہیں پھوپھی، میرو نہیں مر سکتا، میرو نہیں مرا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے چیخ کر کہنا چاہا مگر آواز اس کے جسم کے گنبد میں ہی چکرا کر رہ گئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ چارپائی پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب وہ ہوش میں آئی اور اس وقت شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ کبھی ہوش کی دنیا میں نہ آتی، بے ہوش ہی رہتی، کیونکہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامت اور اس کے اثرات سے تو بے خبر رہتی۔ جو حادثہ ہوا تھا اسے اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کرا کر سر تھام لیا۔ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، اس کی زندگی کی طرح، جس کے ورق تیز آندھی سے اڑ گئے تھے، اور اب کتاب زیست کا کون سا صفحہ تھا، کیا عنوان تھا، نہیں جانتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو گھسیٹتی دروازے تک آئی۔ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں اماں کے ساتھ گاؤں کی دو تین عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ اماں روتے ہوئے بیان کر رہی تھی اس کی بدقسمتی، بدبختی کا۔ بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی وہ۔ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جس کے دروازے پر آ کر اس کا سہاگ اجڑا ہو۔ وہ خاموشی سے دہلیز تھامے اماں کو روتے اور ان عورتوں کو ہمدردی کرتے دیکھتی رہی جن کی ہمدردی میں بھی طنز کے تیر چھپے تھے۔ انہی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ 2 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ 2 دن، اس کا مطلب تھا کہ میرو کی شکل بھی نہ دیکھ سکی اور وہ منو مٹی تلے چلا گیا۔ وہ جو اسے سہارا دینا چاہتا تھا، اس کو ہر مصیبت، ہر مشکل سے بچانا چاہتا تھا، اسے اپنی مضبوط پناہ میں لینا چاہتا تھا، یوں بے پناہ کر گیا تھا کہ نہ چادر ہی سر پر تھی، نہ چاردیواری ہی کہ جس میں وہ خود کو دنیا کی نظروں اور طعنوں سے بچا کر رکھ سکتی۔ وہ شاید اتنی جلدی اس لیے کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ جانا تھا۔ میشاں، تو ہوش میں آ گئی ہے؟ اماں نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، عورتیں چلی گئی تھیں۔ اماں یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے ہارے ہوئے درد سے چور لہجے میں پوچھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تیری غلطی سے۔ بدبخت، تجھے میں نے کتنا منع کیا کہ پیر صاحب اللہ والے بزرگ ہیں، بزرگوں کو غلط باتیں نہیں کہتے، پر تو نہ مانی۔ تیری گستاخی کی سزا بیچارے میرو کو ملی۔ ہائے، میں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی لوگوں کو۔ اماں نے رو کر سر پیٹا۔ اماں، تو مجھے اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے؟ اس نے تڑپ کر شکوہ کیا۔ تو اور کسے سمجھوں؟ ارے کمبخت، تو مر جاتی مجھے دکھ نہ ہوتا، اب یہاں ساری عمر بیٹھی رہے گی، کون آئے گا تجھے لینے؟ اماں، پھوپھی، اس نے کہنا چاہا مگر اماں نے بات کاٹ دی۔ پھوپھی کا نام نہ لینا، وہ میرو کی موت کا ذمہ دار تجھے سمجھتی ہے۔ اس نے سارے پنڈ کو کیرنے ڈال کر سنایا ہے کہ تم منحوس ڈائن اس کے اکلوتے جوان بچے کو کھا گئی ہو۔ یہ غلط ہے، وہ تڑپ کر چیخی۔ ہاں میں تو مان لوں گی، پر دنیا کو کیسے یقین دلائے گی؟ ہائے مشرا، تو نے ایک نہ سنی، آج دیکھ لو ہم دونوں پھر اکیلی رہ گئیں۔ اماں کو اس نے اتنا بے بس لاچار کبھی نہ دیکھا تھا۔ جی چاہا چیخ چیخ کر روئے، لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ اماں مجھے یہ بتا، میرو تو آستانہ سلام کرنے گیا تھا، وہاں سانپ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اماں سے پوچھا تو وہ آہ بھر کر بولی، آستانے کے قبرستان پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا، وہاں ہی زہریلا ناگ چھپا تھا ہماری خوشیاں ڈسنے کو۔ میرو کے ساتھ کون تھا اماں؟ وہ اکیلا تھا کیا؟ نہیں، ملنگی ساتھ تھا، ہم تو آستانے کے باہر ہی رک گئے تھے، وہ دونوں ہی فاتحہ پڑھنے گئے تھے۔ ملنگی کا نام سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اماں، جب سانپ نے کاٹا تھا تو جوگی سائیں کو کیوں نہیں بلوایا گیا؟ جوگی کو بلوانے کا وقت ہی کہاں دیا اس کلموہے نے، ایسا ڈنک مارا جان ہی لے لی۔ اماں نے افسوس سے ہاتھ ملے، وہ بغور سن رہی تھی۔ جب ملنگی روتا پیٹتا باہر آیا تب پتہ چلا، جا کر دیکھا تو میرا میرو نیلا کینچ پڑا تھا۔ وہ رونے لگ گئی تو اس کمینے نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے سوچا، پھر ایک دم چیخ پڑی، اماں تم نے اسے اکیلا کیوں جانے دیا؟ خود ساتھ کیوں نہ گئے؟ وہ مرا نہیں، اسے تو مار دیا،
تمہارے سچے سائی نے مار دیا اس معصوم کو، وہ روتے ہوئے زور زور سے کہہ رہی تھی۔ تبھی اماں نے سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے اندر کوٹری میں دھکا دیا۔ دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر سختی سے کہنے لگی، چپ کر کمبخت، اب کیا بکواس شروع کر دی تو نے؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ میری بھی دشمن بنی ہے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، ایسی بات دوبارہ منہ سے نکالے گی تو تیرا وہ حشر ہوگا جو دیکھا نہ جائے گا۔ اماں نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جا اندر جا کر بیٹھ جا، اپنے نصیبوں کو رو، نہ کر ایسی باتیں، میں اور دکھ نہیں دیکھ سکتی، میرے بڑھاپے پر رحم کر۔ اماں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ٹک دکھ سے اماں کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر اس وقت کسی سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ اس کے اندر طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ اماں نے میرو کی موت کی جو تفصیل بتائی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مرا نہیں بلکہ مار دیا گیا تھا۔ دلہا کے ساتھ تمام گھر والے، حتیٰ کہ بستی کے تمام لوگ بھی حاضری دیتے تھے۔ پھر میرو کو اکیلے کیوں لے جایا گیا، اور قبرستان میں اس کا کیا کام تھا؟ قبروں پر ویرانے میں ملنگی کے ساتھ جانے کا مطلب یقیناً کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ جوں جوں وہ سوچتی جا رہی تھی، اسے پختہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لیا ہے، مگر یہ سب کچھ حقیقت ہونے کے باوجود وہ لب نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کی بات کا کوئی یقین نہ کرتا، کیونکہ شادی کے بعد اور شادی سے پہلے جس طرح وہ ہر کام میں آگے آگے تھا، تمام تر انتظامات اس نے کیے تھے، گاؤں والے اس کے اندھے مرید ہو چکے تھے، اور اب ایسا کچھ کہنے والے کو سنسار ہی کر دیتے۔ اس کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ آگ بھڑکتی جا رہی تھی، آتش فشاں ابلنے کو تیار تھا۔ باولی بنی وہ سارا دن کمرے سے صحن اور صحن سے کمرے کے چکر ہی لگاتی رہتی تھی۔ دن رات کا احساس بھی جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اماں اسے عورتوں سے ملنے نہیں دیتی تھی، ان کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی کہ مبادہ کہیں وہ ان کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہ بک دے اور یوں زندگی اور مشکل ہو جائے۔ اس کی تنہائی اسے مزید وحشت زدہ کر رہی تھی۔ کوئی ایسا ہوتا جسے وہ اپنا دکھ کہہ سکتی، جس کے کندھے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا دیتی۔ اس کے اندر جو سمندر اکٹھے ہو گئے، انہیں بہنے کا راستہ مل جاتا۔ اماں سارا دن منہ سر لپیٹے اس سے ناراض صحن میں لیٹی رہتی تھی۔ کبھی جی چاہتا بستی کی کسی عورت کے پاس چلی جاتی، کچھ دیر کو باتیں کر کے جی ہلکا کر لیتی۔ اس نے ابھی تک اس کی گستاخی کو معاف نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی اولاد کی ہٹ درمی اور ناسمجھی پر بہت رنج تھا۔ اس کے خیال میں اگر مشرا پیر صاحب کی بے عزتی نہ کرتی، گنہگار نہ بنتی، تو کبھی یہ مصیبت اس پر نہ آتی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ یہ سب نہ کرتی تو وہ آج یہاں اپنی محفوظ عزت کے ساتھ موجود بھی نہ ہوتی۔ وہ آستانہ میں ان ہزاروں قیدی لڑکیوں کی طرح خود بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی، جن کی تقدیر اس جھوٹے اور مکار پیر نے اپنے قبضے میں کر رکھی تھی۔ اس دن گڈی اس سے ملنے آئی تو وہ اس کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی۔ گڈی، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہوا یہ سب میرے ساتھ؟ بس مشرا، تقدیر کی بات ہے، قسمت میں یہ دکھ لکھا تھا سو ہو گیا۔ وہ خود بھی رونے لگی۔ گڈی، گاؤں والے مجھے منحوس کہتے ہیں، پھوپھی بھی مجھے ڈائن کہتی ہے، جو اس کا جوان بیٹا کھا گئی۔ بتاؤ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا میں میرو سے پیار نہیں کرتی تھی؟ میرے سر کا تاج تھا وہ، میں اس کی دشمن کیسے ہو سکتی ہوں؟ کوئی تو اسے صفائی کا موقع دے، وہ اپنا آپ چیر کر دکھا دے گی کہ میرو کی محبت تو لہو کی طرح خون میں جسم میں گردش کر رہی تھی۔ ایسا نہ کہہ مشرا، تو میرے بھائی کی محبت ہے، چاہت ہے اس کی۔ کتنا خوش تھا وہ منگنی کے بعد، شادی کے لیے بھی اس نے اتنی جلدی مچا رکھی تھی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی موت اتنی جلدی کر رہی ہے۔ اس نے گہری آہ بھری۔ جوان اکلوتے بھائی کا صدمہ ساری جن رول گیا تھا۔ تو فکر نہ کر گڈی، میں اپنے میرو کا انتقام ضرور لوں گی۔ ارے جھلی، وہ تو موذی کالے منہ والا سب تھا، پتہ نہیں کدھر گیا، تو اسے کیسے ڈھونڈے گی؟ گڈی کو اس کی دماغی حالت پر شک سا ہوا۔ میں جانتی ہوں گڈی، اس زہریلے ناگ کو، اس کا سر کچل کر میرو کے سامنے ایک دن میں ضرور سرخرو ہو جاؤں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا۔ جوش انتقام سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ گڈی افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جھلی ہوئی ہے، بھائی کی موت کا انتقام لے گی، کہاں ملے گا ناگ اسے؟ اس دن بھی وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اماں نے آ کر آہستہ سے کہا، چل مشرا، آستانہ چلیں، آج جمعرات ہے، اس کے نام کی روٹی دے آئیں۔ میرو کی موت کے بعد تو ایک بار بھی حاضری کے لیے نہیں گئی۔ وہ کچھ دیر اماں کو گمسم سی دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر تیار ہو گئی۔ آستانہ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ سب کچھ وہی تھا، وہی چوکیدار، وہی قبروں کے مجاور، بھنگ گھوٹنے والے بندے، گھنگروں کی چھن چھن، حاضری کے لیے آنے والوں کا رش، سب ویسا ہی تھا سوائے اس کی زندگی کے، اس کے دل کی دنیا کے۔
قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ان خونی قبروں کو دیکھا جہاں میرو کو سانپ نے ڈسا تھا تو اس کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ دل چاہا ان قبروں کا وجود یہاں سے مٹا دے۔ اسے بے خبر گمسم دیکھ کر اماں نے ہاتھ کھینچا تو وہ ایک دم چونک کر حواسوں میں آ گئی۔ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ آستانہ کی بیٹھک تک آ گئی۔ یہاں بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے آج سے 5 ماہ پہلے پیر صاحب کے دائیں طرف ملنگی، بائیں طرف رکھا اسی طرح بیٹھے تھے۔ حسب روایت انہوں نے جوتیاں بہت پہلے ہی اتار دی تھیں۔ اماں نے آگے بڑھ کر پیر کے پاؤں چھوئے، ہاتھ آنکھوں کو لگائے، بادب بیٹھ گئی، جبکہ وہ گہری نگاہ اس پر ڈال کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ پیر صاحب نے بھی تنزیہ نگاہ، یا شاید اسے ہی ایسا لگا تھا، اس پر ڈالی۔ مائی سکینہ، ہمیں میرو کی جوان مرگی کا بہت دکھ ہوا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، ٹل نہیں سکتا، صبر کر۔ اس کو صبر نہیں آتا سائیں، دعا کریں اس کے لیے۔ اماں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کریں گے دعا، کیوں نہیں کریں گے، دوا بھی کریں گے۔ لے یہ تعویذ پلاسٹک کی تھیلی میں سی کر اس کے گلے میں ڈال دے، صبر آ جائے گا۔ اس نے چادر کے نیچے سے ایک سفید چھوٹا سا طے کیا کاغذ نکال کر اماں کو دیا، جسے اس نے احتیاط سے پلو میں باندھ لیا۔ سائیں اجازت ہم جائیں؟ اماں نے پوچھا تو وہ بہت غور سے اس کی اتری شکل اور غم میں ڈوبا روپ بغور دیکھ رہے تھے۔ چونک سے گئے۔ ہاں ہاں جاؤ، اور سنو، حاضری کے لیے آتی رہا کرو، اسے بھی لایا کرو، بزرگوں کی دعا سے غم کم ہو جائے گا، خوشیاں ملیں گی۔ اس نے سختی سے دان پر دان جما کر بمشکل خود کو بولنے سے روکا۔ اس مکار کی باتیں آگ کی طرح جھلسا رہی تھیں، مگر وقت کا تقاضا تھا کہ ابھی خاموشی رہا جائے۔ اسے میرو کا انتقام لینا تھا، اور رضیہ کی طرح اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکل جاتا تو حشر بہت برا ہونا تھا۔ اسے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ لے مائی، یہ لے جا۔ ملنگی نے بند مٹھی میں دبے نوٹ مائی سکینہ کی طرف بڑھائے۔ وہ حیرت اور غصے سے اسے گھورتی اماں کو روکنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اماں نے نہایت عقیدت اور ممنونیت سے وہ نوٹ یوں تھام کر کلیجے سے لگائے جیسے مقدس و متبرک نوٹ ہوں۔ اس کا جی چاہا یہ کاغذ کے لال نوٹ چھین کر اس خبیث کے منہ پر دے مارے، جو روب و دبدبے کے ساتھ ساتھ روپے پیسے سے بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اماں، کیوں لیے تم نے پیسے اس سے؟ کیا ہم بھوکے مر رہے تھے؟ اور مر بھی جائیں گے تو کبھی اس سے روپوں کی بھیک نہ مانگیں گے۔ باہر نکلتے ہی وہ مارے تیش کے اماں پر برس پڑی۔ میں نے مانگے نہیں تھے، خود دیے ہیں، اور بزرگوں کی چیزوں کو ٹھکرانے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ خدا دے تو ناشکری کیوں کریں؟ اماں نے الٹا اسے ڈانٹ دیا۔ اسے سخت تاؤ آیا۔ یہ اماں بھی کبھی کبھی حد کرتی ہے، پتہ نہیں کب اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں کرتی۔ سارا راستہ وہ بالکل خاموش رہی۔ اماں خود ہی اسے سمجھاتی آئی تھی، اور ساری گفتگو کا ماخذ صرف یہ تھا کہ پیر صاحب کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ورنہ اب تک جو سزا گستاخی کی بھگت چکی تھی، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اماں سے دھمکیاں، ڈراوے اور بات سنتی رہی۔ شہر والے چاچا غلام رسول کا بڑا بیٹا احمد رسول آیا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھی سلام دعا کے بعد فوراً اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ جب وہ چائے بنا کر اس کے سامنے کپ رکھ رہی تھی تو اس نے بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ پلٹ آئی۔ اس نے اگرچہ شاید انہی کے گھر رہ کر پڑھا تھا، مگر وہ خود لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، اسی لیے چھٹیوں میں جب بھی گھر آیا وہ ہمیشہ اپنی بستی نورپور آئی ہوئی ہوتی۔ ایک بار اس کا سامنا احمد سے ہوا تھا، مگر وہ زیادہ فرینک ہونے والا نہیں تھا، خاصی سنجیدہ اور ریزرو طبیعت تھی۔ اس کی شادی پر اس کے امتحان تھے، اب وہ اظہار تعزیت کے لیے آیا تھا۔ اماں اسے ساری تفصیل سنا کر اب اس کی بدبختی اور کم نصیبی کا رونا رو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بھلا یوں پہلی بار گھر آئے مہمان کو اپنی بیٹی کے اجڑنے کی داستان اور پھر اس کی بدنصیبی کی داستان سنانا مناسب تھا؟ مگر اماں بھی ایک تھی، وہ چپ چاپ سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی اور لکڑیاں سلگا کر توا رکھ دیا۔ آٹا نکال کر وہ روٹی بنانے لگی۔ شام کو صحن میں جھاڑو لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس نے صاف چارپائیاں بچھا دیں اور ان پر کڑھائی والی چادریں اور تکیے رکھ دیے۔ بہت عرصے بعد ان کے گھر کوئی مہمان آیا تھا۔ وفات سے پہلے میرو کی آمد اس کچے آنگن میں خوشیوں کے در وا کرتی تھی۔ وہ نئی کڑھائی والی چادر اس کے لیے بچھاتی، اچھے اچھے کھانے پکاتی۔ پھوپھی اور گڈی کے آنے سے اور رونق بڑھ جاتی۔ آدھی آدھی رات تک وہ دونوں باتیں کرتی رہتی تھیں، جبکہ اماں اور پھوپھی نہ جانے کون کون سے مسئلوں کو سلجھاتی رہتی تھیں۔ میرو بیچارہ کبھی اماں کے پاس بیٹھتا تو کبھی ان کے پاس۔ اس کا یہاں کوئی ہم عمر نہ تھا۔ اماں کے پاس وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کی تو تمام تر دلچسپی کا محور و مرکز مرشاں کی ذات تھی، سو بھاگ بھاگ کر ان کے پاس آ جاتا۔ گڈی جھنجھلا کر اسے جانے کو کہتی۔ کیا ہے میرو بھائی، جاؤ تم یہاں سے، ہمیں باتیں کرنے دو تو کرو باتیں، کس نے منع کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر مزید پھیل جاتا اور مرشاں سمٹ کر دور کھسک جاتی۔ میرو بھائی جاؤ نا،
وہ ٹھنک کر مشرا کو خاموش دیکھ کر کہتی، اوہو بھائی، ایسی کیا خاص باتیں ہیں، خفیہ راز ہیں جو تم میرے سامنے نہیں کر سکتی ہو؟ ہے نا، بس تم اماں کے پاس جاؤ، آج مہینوں بعد تو موقع ملا ہے جی بھر کر باتیں کرنے کا مشرا سے۔ وہ اس کی بات سن کر معنی خیزی سے اسے دیکھ کر مسکراتا، بھائی مجھے بھی تو مہینوں بعد موقع ملا ہے نا۔ اماں پرانے زمانے کے قصے چھیڑ کر بیٹھتی ہیں، تم زنانہ باتیں کر رہی ہو، میں کہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے، بس میں اب نہیں آؤں گا یہاں بور ہونے کے لیے۔ وہ ناراضگی دکھاتا تو اس کا دل لرز سا جاتا۔ رہنے دو گڈی، میرو بھائی کو کیوں بھیجتی ہو؟ صحیح تو کہتے ہیں، کہاں جائیں یہ اکیلے؟ اوہو بڑا خیال ہے ان کا۔ اچھا بھائی، اب تو تگڑی سفارش ہو گئی ہے، ہم بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر دونوں کو شرارت سے دیکھ کر کہتی۔ میرو کہکا لگا کر ہنس پڑتا اور وہ خود مسکراتی ہوئی شرمندہ سی ہو جاتی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرو کی وفات کے بعد تو جیسے زندگی میں جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے رویے، پھوپھی کی اذیت ناک دل کو تڑپانے والی باتیں اور ان کے گھر کا بیکارڈ، سب باتوں نے جیسے دل کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ ویرانی سی ویرانی تھی۔ ہفتوں انہیں گھر سجانے سنوارنے کا ہوش نہ آتا تھا۔ کئی کئی دن کچھ بھی پکائے بغیر خالی روٹی چائے یا دودھ کے ساتھ کھا کر گزارا کر لیتی تھی۔ آج احمد رسول کے آنے سے جیسے اس اجڑے گھر میں مہینوں بعد اہتمام سے کھانا تیار ہوا تھا۔ بہت دیر سے وہ افسردہ گمسم سوچ میں ڈوبی ہوئی چولہے کی راکھ میں انگلی پھیر پھیر کر نہ جانے کیا بنا اور مٹا رہی تھی۔ احمد کافی دیر سے اسے اس حالت میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ جب سے امی نے اس کی شادی اور اسی دن اس کے منگیتر کی المناک موت کا بتایا تھا، اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کئی دفعہ افسوس کے لیے آنا چاہا، مگر تعلیمی مصروفیات آڑے آتی گئیں۔ اب جب کہ وہ پڑھائی سے فارغ ہو گیا تھا اور مناسب جاب کی تلاش میں تھا، تو امی نے اسے مشرا کو لانے کے لیے بھیج دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اتنا گہرا صدمہ اس نے اٹھایا تھا، اسے اس ماحول سے نکالنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو کچھ ریلیکس کر سکے۔ وہ ان کے گھر میں 5 سال رہی تھی۔ امی ابو کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس کے غم میں تو امی بہت دن بیمار رہی تھیں۔ انہیں اس کے اجڑنے کا شدید صدمہ تھا۔ سہاگن بننے سے پہلے ہی وہ ابھاگن بن گئی تھی۔ اگر میرو سے اس کی بات بچپن میں ہی طے نہ ہوتی تو امی کا خیال تھا کہ وہ اسے احمد رسول کی دلہن بنا کر لے آئیں گی۔ اب جب کہ وہ اجڑ گئی تھی تو ان کے دل میں دبی خواہش دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی۔ زمانہ خواہ کچھ کہے، اسے بد نصیب، ڈائن، منحوس، سبز قدم، جو بھی کہے، مگر انہیں وہ پہلے بھی عزیز تھی اور اب بھی۔ اسے انہوں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ کچھ دن وہاں رہ کر اسے یہاں لے آئے۔ مامی جی سے تو اس نے بات کر لی تھی، انہیں اعتراض نہ تھا۔ اس نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ کیا سوچ رہی ہو مشرا؟ وہ اس کی بات سن کر بری طرح چونکی۔ پتہ نہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی تھی، گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ احمد بھائی، آپ ادھر بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ بغور اس کی ویران اجڑی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ معصوم بے حد خوبصورت چہرے پر ان گنت دکھ تحریر تھے، آنکھوں میں ہجر کا روگ سمندر کی طرح مرزن تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ اس نے اس کی گہری نگاہوں سے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مامی کدھر ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ چارپائی پر جا بیٹھا۔ اماں تو پیر صاحب کے ہاں حاضری کے لیے گئی ہیں، آج جمعرات ہے نا؟ جمعرات کو کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جمعرات کو مرنے والوں کی روٹی آستانہ شریف بھیجی جاتی ہے، اماں میرو کی روٹی لے کر گئی ہے۔ میرو کے ذکر پر اس کے چہرے پر جو دکھ کا گہرا سایہ پھیلا تھا، بغور احمد رسول نے دیکھ لیا تھا۔ اتنا تو معلوم تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ مشرا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا مجھے بہت دکھ ہے اس پر، مگر خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ صبر کیا کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا، بے حد اداسی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، امی نے تاکید کی تھی کہ ضرور لے کر آنا، تم چلو گی نا؟ اس نے امید بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، میں چلی گئی تو اماں اکیلی رہ جائے گی۔ ارے مامی نے تو اجازت دے دی ہے، وہ بخوشی راضی ہو گئی ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں مگر میں جانتی ہوں میرے بعد وہ بہت تنہا ہو جائے گی، اور پھر ابھی مجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے بہت پرسوچ لہجے میں کہا تو وہ چونک سا گیا۔ کیا؟ کون سا کام ہے؟ ایک کام، اس کو پورا کیے بغیر کہیں نہیں جا سکتی میں۔ ہاں، بعد میں زندگی رہی تو ضرور آؤں گی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اس کے پرعزم اور پرجلال روپ کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سا کام تھا جس نے اس کی ویران آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کھانا کھانے کے بعد تک وہ خاموشی سے سارے کام نپٹاتی پھر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس المیہ نے اس کے سوگوار سے روپ کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ بہت دنوں سے اسے جس بات کا انتظار تھا، آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ پیر صاحب کے بدلے ہوئے انداز، بہکتی آنکھوں سے چھلکتا ولہانہ پن اسے خبردار کر رہا تھا کہ جلد ہی وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا۔
اور آج اس نے اماں کو بلا کر اظہار کر دیا تھا۔ اماں تمہارے حیرت اور خوشی کے فوت ہونے والی ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بد نصیب منحوس بیٹی کے لیے خود پیر سائیں اپنا رشتہ کہیں گے۔ اس سے زیادہ نصیب والی بات کیا ہو سکتی تھی؟ وہ بزرگ، نیک اور اس بستی کے امیر ترین پیر سائیں اس کی بیٹی کو زوجیت میں لے لینا چاہتے تھے۔ اس نے تو مشرا سے کچھ پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی اور انہیں ہاں کے آئی۔ انکار کی تو گنجائش تھی نہ جرأت۔ حالات بھی اس کے موافق نہیں تھے۔ بستی کے ہر بندے کی زبان پر یہی قصہ تھا۔ ہر گھر میں واہ واہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بد نصیب منحوس ڈائن تھی، اب انہی لوگوں کے نزدیک وہ خوش نصیب قرار دے دی گئی تھی۔ احمد رسول سے اس نے جاتے سمے کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گی، اور وہ بھی اسے بہت حوصلہ دے کر گیا تھا، دوبارہ آنے کے وعدے سمیت۔ اسے شدید دکھ تھا کہ اماں نے ایک بار بھی اس سے کچھ پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور وہ لا علم تھی، سوائے اس کے کہ اگلے ماہ کی پہلی جمعرات کو اس کا نکاح نہایت سادگی سے پیر صاحب سے ہونا تھا۔ وہ بھی یہی سب چاہتی تھی، اسے اپنا انتقام لینا تھا، مگر اصل دکھ تو یہ تھا کہ اماں بھی اسے تنگ تھی، اسے سر سے اتار پھینکنا چاہتی تھی، یا شاید وہ اپنے بڑھاپے اور اس کی تنہائی سے خوفزدہ تھی۔ اس بد نصیب کی وجہ سے اب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تھی کہ دور دور تک یہ بات پھیل گئی تھی، کون آتا رشتہ مانگنے؟ سو اب پیر صاحب کی بات تو جیسے اللہ کی غیبی امداد تھی۔ اماں کے تو پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ آج تک پیر سائیں نے ہمیشہ گاؤں کی قواری ناریاں اپنے آستانہ پر خدمت کے لیے ہی بلائی تھیں۔ کسی کو یوں اپنی زوجیت میں لینے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ تو جیسے اس کے نام کے حوالے سے ہی تمام گناہوں سے پاک جنت بی بی بن گئی تھی۔ دلہن بننے کا نہ کوئی ارمان تھا نہ خوشی، نہ ہی اس نے لال جوڑا پہنا تھا، ہاتھوں پیروں میں مہندی رچائی تھی اور نہ ہی ٹیکا بندیا لگائی تھی۔ یہ سارے ارمان بننے سنورنے اور نئی زندگی شروع کرنے والے جذبات جو دلوں اور جسموں میں آگ لگا دیتے ہیں، سب راکھ ہو گئے تھے۔ برف کی طرح سرد اور جامد کیفیت طاری تھی۔ صبح ہی صبح آستانہ سے سارا سامان آ گیا تھا، اس نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ہاں، ایک بار آستانہ کے زنان خانے میں جانے کی فرمائش اس نے کی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے براہ راست پیر صاحب سے کوئی فرمائش کی تھی۔ بہت دیر تک وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے اجازت دے دی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اجازت دی تھی، مگر یہ اجازت اس کے جذبہ انتقام کو اور زیادہ مستحکم بنا گئی۔ آستانہ میں جا کر وہاں رہنے والی لڑکیوں سے مل کر اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس جعلی پیر کو مار دینا ہی ثواب کا کام تھا۔ اگرچہ یہاں کی خوفزدہ اور ڈری سہمی سی لڑکیاں اسے کچھ بھی بتانے پر قطعی تیار نہ تھیں، مگر اس کے حوصلہ دلانے پر اور کچھ اس کی خاص اہمیت پر تھوڑا بہت اشاروں کنایوں میں اور کچھ ان کی حالت دیکھ کر جو اس نے نتیجہ اخذ کیا تھا وہ ہی سے سمجھانے کو کافی تھا۔ یہاں کی اکثر لڑکیاں اس کی دوست تھیں، اس کے ساتھ بچپن سے گلی محلے اور کھیتوں میں کھیلی تھیں۔ تھر کی ریت پر ان کا نقش پا ابھی تک موجود تھے، اسی لیے تو وہ ان کی کیفیت اور باتوں سے سمجھ گئی تھی۔ بانو کو دیکھ کر تو وہ ایک لمحے کو بت سی بن گئی۔ کومل کومل خوبصورت سی بانو 2 سال پہلے آستانہ میں لائی گئی تھی۔ وہ دونوں گہری دوست تھیں، 5ویں جماعت تک ساتھ پڑھا تھا۔ پھر جب وہ شہر چلی گئی پڑھنے کو تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر گھریلو کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ اسے آستانہ میں ملی تھی، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں ہی وہ آستانہ بھیج دی گئی تھی۔ بانو کی گلاب رنگت زرد ہو گئی تھی، آنکھیں جو کبھی ہیرے کی طرح چمکتی تھی اب اندر کو دھنسی ویران بے رنگ نظر آتی تھیں۔ اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر وہ کئی لمحے حیرت سے کنگ اسے تکتی رہی۔ ایک سوکھا ہوا بچہ گود میں چڑھا رکھا تھا۔ بانو، یہ کون، کس کا، کب ہوا؟ وہ حیرت سے کھل کر کہہ بھی نہ سکی۔ پتہ نہیں کب ہوا، کون ہے، ہاں یہ جانتی ہوں کہ کس کا ہے، سننا چاہو گی اس کا نام؟ اس کی آواز، لب و لہجہ اتنا ننگا اور زہریلا تھا کہ اسے کپکپی سی آ گئی، ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کی لرزاں حالت دیکھ کر وہ کہکہ لگا کر طنزیہ بولی، نہیں سن سکتی ہو نا؟ جاؤ جاؤ، تم بھی کچھ نہ کر سکی، چند ماہ بعد یہاں میری جگہ میرے مقام پر ہوگی تم بھی۔ نہیں نہیں بانو، ہرگز نہیں، بس چند دن اور، تم سب لوگ اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لوگے، میرا وعدہ ہے تم سے، یہاں آستانہ میں رہنے والی مجبور بے بس مظلوم لڑکیوں سے، کہ انہیں اس جعلی گھٹیا ذلیل پیر سے ضرور چھٹکارا دلاؤں گی، اور اسی لیے میں نے حامی بھری ہے، اپنے آپ کو مار کر میں میرو کا بدلہ لوں گی۔ اس کے لہجے اور باتوں سے عزم چھلک رہا تھا، اور بانو کو یوں لگا جیسے واقعی وہ ان کی نجات دہندہ ہو۔ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر آستانہ کی خاص کٹنی ٹائپ محافظ عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بہانے بہانے سے وہ انہیں ادھر ادھر بھیج کر اشاروں میں تھوڑا بہت پوچھ رہی تھی، اور آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ اگرچہ بارات ویسے تو نہیں آئی تھی جیسے پہلے آئی تھی، مگر دلہا موجود تھا، ڈھولے باجے تاشے نہیں تھے، خوشیوں بھری امنگیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہ تھا، پھر بھی سب ہو رہا تھا۔
حسب روایت نکاح سے پہلے دلہا کو دربار پر جانا تھا، اگرچہ یہاں معاملہ پیر صاحب کا تھا اس لیے ان کا جانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ کچھ لوگوں نے نکاح کے بعد دلہن سمیت دربار پر حاضری کا پروگرام بنایا تھا۔ اس تک تمام اطلاعات پہنچ رہی تھیں، اور جب اسے معلوم ہوا کہ نکاح کے فوراً بعد دربار جانا ہوگا تو اسے بہت اطمینان ہوا۔ چلو سارا کام منصوبہ بندی سے ہو رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے علم تھا کہ پیر صاحب کے لیے یقیناً رسم و رواج میں بہت گنجائش رکھی جائے گی۔ نکاح پر اس کی کیفیت کسی جام بلب مریض کی طرح تھی۔ زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ خدا نخواستہ جو چوک ہو جاتی تو سوائے موت کے اس کے لیے دوسرا راستہ قطعاً قابل قبول نہ تھا۔ اس کے نام سے منسوب ہونا بے حد اذیت ناک تھا، مگر وہ عورت تھی جو انتقام لینے پر اتر آتی ہے تو پھر اپنی ہستی بھی مٹا ڈالتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی محبت کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ عزم تھا کہ ان معصوم بے گناہ لڑکیوں کو اس جعلی ظالم پیر کی قید سے نجات دلانا اور بستی کی آئندہ جوان ہونے والی بچیوں کا مستقبل، امنگیں اور عزت محفوظ کرنا، سو وہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ رخصتی کے وقت پتہ نہیں کیوں وہ بالکل چپ تھی، نہ روئی نہ چلائی نہ غم کیا، نہ ماں کو گلے لگایا۔ شاید یقین تھا کہ ابھی چند گھنٹوں بعد وہ پلٹ آئے گی۔ آستانہ پہنچتے ہی اس نے دربار پر جانے کی خواہش کی۔ تم جاؤ گی قبروں پر؟ سائیں حقیقتاً حیران تھے اس کایا پلٹ پر وہ آتے ہی ان کے ساتھ ابا حضور کی اور اماں حضور کی قبروں پر فاتحہ کے لے جائے گی۔ ہاں اگر آپ کو ناپسند نہ ہو، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ارے نہیں بھائی ذے نصیب، یہ تو اچھا شگن ہے۔ وہ چادر سے منہ لپیٹ کر جسم کو چھپاتی باہر نکل آئی۔ تم یہیں رکو، اس نے ملنگی اور اللہ رکھا کو وہیں روک دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ آستانے کی بیٹھک سے دور دائیں طرف قبرستان میں داخل ہوئے تو اس کی دھڑکن ایک دم ہی شدت سے جاگ اٹھی۔ پہلے ابا حضور کی قبر پر دونوں نے فاتحہ پڑھی۔ اس نے دعا کے دوران چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، یہاں کچھ نہیں تھا۔ وہموں اور اندیشوں نے اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ لمحہ لمحہ وہ قدم بڑھاتی دوسری قبر پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سنگ مرمر کے احاطے میں ان کی ماں دفن تھی۔ بہت جذب کے عالم میں وہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا پڑھ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور پھر ایک دم دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چھوٹی سی پٹاری اس طرح چھپا کر رکھی گئی تھی کہ بمشکل ہی نظر آتی۔ اس نے تیزی سے ایک نظر اس پر ڈال کر دوسری پیر صاحب پر ڈالی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ دیر نہ کر مشرا، جلدی کر، یہ لمحہ کھو دیا تو ساری عمر پچھتائے گی۔ اس کے اندر سے چیخ ابھری اور اگلے ہی پل وہ 2 قدموں میں پٹاری اٹھا چکی تھی۔ ڈھکنا کھول کر تیزی سے اس نے پٹاری آنکھیں بند کر کے پیر صاحب پر الٹ دی۔ زہریلا، بے حد پتلا اور چھوٹا سا سانپ اس کے پھیلے ہاتھوں میں جا گرا، اور احساس ہوتے ہی اس نے زور سے ہاتھوں کو جھٹک دیا، مگر وہ اتنے میں ہی اپنا کام دکھا چکا تھا۔ قدموں میں گرتے ہی وہ تیزی سے جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ وہ شدت کرب سے چیخ اٹھے، بے ساختہ بھاگنا چاہا مگر مشرا نے تھام لیا۔ کہاں جا رہے ہو ظالم قاتل انسان؟ اتنی جلدی میں تمہیں بچنے نہیں دوں گی۔ سسکا سسکا کر اپنے سامنے ماروں گی، تمہیں تڑپتا دیکھوں گی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ لمحوں میں اپنی ساری تکلیف بھول کر اسے حیرت سے تکنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ایسا کر سکے گی۔ ہاں یہ میں نے کیا ہے۔ میں نے اپنے میرو، اپنی محبت کا انتقام لیا ہے۔ یہاں اسی قبر پر تم نے میرو کو سانپ سے ڈسوایا تھا مجھے حاصل کرنے کے لیے، مگر تم بھول گئے۔ عورت اپنی پہلی محبت اور اپنے عزیز محبوب کو کبھی نہیں بھولتی۔ تم نے مجھے پانا تھا نا تو پا لیا، میں نے بدلہ لینا تھا لے لیا۔ ہا وہ زور زور سے کہکے لگانے لگی، جبکہ وہ ایک دم ہوش میں آ کر بھاگا، مگر احاطے سے پہلے ہی گر پڑا۔ سارا بدن تیزی سے نیلا ہو رہا تھا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، بچانے کے لیے مدد چاہتا تھا، مگر زہریلے سانپ نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ وہ بے حد اطمینان سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے ہی اس کا میرو بھی تڑپا ہوگا، اس نے بھی بچانے کے لیے کسی کو بلانا چاہا ہوگا، مگر وہ مر گیا اور اب یہ بھی مر گیا تھا۔ چادر کو مضبوطی سے لپیٹے وہ سیدھی پچھلی طرف کو چل دی۔ اگر سامنے سے جاتی تو سب کو پتہ چل جاتا اور یوں اسے منٹوں میں سنسار کر دیا جاتا، مگر اب اسے بچانے کو احمد رسول موجود تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ پولیس لے کر آیا ہوگا، اور وہ واقعی موجود تھا۔ پولیس نے ساری بستی کو گھیر لیا تھا۔ جب پیر صاحب کی لاش باہر لائی گئی تو لوگوں کی بری حالت تھی۔ آستانہ کی لڑکیوں کی زبان سے اس کے کرتوت اور شرمناک باتیں سن کر ہر کوئی اس کی لاش پر تھوکنا چاہتا تھا۔ نفرت کے مارے لوگ صدیوں سے بنے اس نیکی و شرافت اور بزرگی کے ظاہری دربار کو مٹا دینا چاہتے تھے، مگر پولیس نے سب کنٹرول کر لیا تھا۔ بہت بہت شکریہ مشرا، تم نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، ہمیں جہنم سے آزادی دلائی۔ بانو نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ سبھی لڑکیاں بے حد خوش تھیں۔
ان کے گھر والے بھی خوش تھے۔ آستانہ سے شراب اور ہیروئن کا ایک بڑا سٹاک نکلا تھا جسے پولیس نے تمام بستی والوں کے سامنے قبضے میں کیا تھا۔ ہر طرف سے اس پیر پر لان تان ہو رہی تھی اور اسے جسے لوگ کل تک منحوس ڈائن کہتے تھے آج وہی ان کی دعاؤں میں شامل تھی۔ بانو نے بھی بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ اس نے پٹاری میں بند سانپ آستانہ کے جوگی سے لے کر قبر کے پاس چھپایا تھا اور ایک دن پہلے اس تک اطلاع پہنچا دی تھی۔ برائی کو ختم کرنا بھی جہاد تھا اور جس شخص سے جانی مالی ہی نہیں مذہب کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو اس کا خاتمہ یقیناً قابل معافی تھا۔ احمد رسول کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طویل پرسکون سانس لیا۔ آج وہ میرو کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ وہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر احمد رسول پر ڈالی۔ اماں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوہرا حادثہ تھا۔ بیٹی ایک بار پھر اجڑی تھی اور دوسرے اتنا اونچا مقام جسے دیا تھا وہ ایسا نکلا۔ دورے صدمے نے جیسے بے حال کر دیا تھا۔ چپ گمسم وہ نہ بولتی تھی نہ کچھ کہتی سنتی تھی۔ احمد رسول کا خیال تھا کہ وہ شہر جا کر اماں کا علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وقتی شوق کی کیفیت تھی۔ سونو مشرا میرو کی قبر پر فاتحہ کے لیے چلو گی؟ اس نے چونک کر اس اتنے اچھے بندے کو دیکھا جو اس کی سوچیں پڑھ سکتا تھا، کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ ہاں آخری بار جاؤں گی، اس سے چند باتیں کہنی ہیں۔ اوکے۔ اور وہ قبرستان اس کے ساتھ گیا۔ وہ اکیلی ہی میرو سے باتیں کرنے گئی تھی اور جب بوجھ ہلکا کر کے لوٹی تو وہ بہت پرسکون بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ ہاں چلو۔ اس نے آخری نگاہ قبر پر ڈالی اور سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا۔ مایوس کیوں ہو؟ میں تمہیں جب بھی کہو گی یہاں لے آؤں گا، اس نے خلوص سے کہا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں یہ بندہ ایسا ہے جسے مایوس کرنا بہت برا فعل ہوگا۔ یہ میری کیفیات کو سمجھ سکتا ہے۔ میں بھی اسے خوش رکھوں گی۔ یہ میرو سے حسد نہیں کرتا، اس سے جلن محسوس نہیں کرتا اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش ہوگی زندگی میں جو ماضی سے ہٹ کر حال کو دیکھے اور ماضی کو گالی نہ بنا لے۔ تو پھر زندگی کی تلاش کا آخر یہاں ہی کیوں نہ کر دوں، کیونکہ احمد رسول سے زیادہ مخلص اور چاہنے والا شخص کوئی نہیں ملے گا۔ وہ سوچ میں گم اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی، دلائل سے منا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فیصلہ مشکل تو نہیں؟ وہ واقعی حیرت انگیز حد تک اس کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا۔ ہاں واقعی یہ فیصلہ مشکل نہیں کہ میری نظروں کے سامنے میری منزل ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا اقرار اسے شانت کر گیا۔ ہولے سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔